آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، آج کی جو آیتیں ہم نے سماعت فرمائی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے پیچھے رہ جانے والے اور فرائض ادا نہ کرنے والے، واجبات سے سستی کرنے والے، جب ان سے اس قسم کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ واجبات میں کوتاہی کرنا یہ گناہ ہے، فرائض سے سستی اور تغافل برتنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر بندہ توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا۔ ایسے ہی فرائض سے غفلت کرنے والے یا پیچھے رہ جانے والے تین صحابہ کے واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ تین صحابہ جب میدان جنگ میں کفار سے جہاد کرنے کے لیے بلایا گیا، دعوت دی گئی، لیکن تین صحابہ حاضر نہ ہو سکے، پیچھے رہ گئے۔ کون تین صحابہ تھے؟ ایک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن الربیع۔ یہ تین عظیم صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دور کا سفر ہے، تنگی کا زمانہ ہے، سارے صحابہ کو نکلنا ہے، روانہ ہونا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی جنگ کا موقع ہوتا تو بسا اوقات نبی علیہ السلام کدھر کا ارادہ ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، نہیں بتاتے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ سفر بڑا مشکل تھا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو واضح طور پر بتا دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا کہ تبوک جانا ہے، تبوک کا قصد کرنا ہے، تاکہ اسی حساب سے صحابہ تیاری کر سکیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، اللہ نے جتنا مال مجھے اس وقت دیا تھا اتنا مال کبھی اس سے پہلے میرے پاس جمع نہیں ہوا تھا، اونٹنیاں بھی موجود تھی، میں چاہتا تو تیاری کر لیتا۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ صحابہ تیاری کرے تو صحابہ تیاری میں لگ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں روزانہ آتا تیاری کے ارادے سے، تیاری کی غرض سے کہ آج میں تیاری کر لوں گا، لیکن کسی نہ کسی طرح دن بغیر تیاری کے گزر جاتا اور بغیر تیاری کے شام گھر لوٹ جاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، دوسرا دن، تیسرا دن، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے نکلنے کا وقت آ گیا اور کعب بن مالک فرماتے کہ میں نے یہ سوچ کر کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں تیاری کر لوں گا، نبی علیہ السلام کے روانہ ہونے تک تیاری نہ کر سکے۔ سبق ملتا ہے مسلمانوں کے کہ اگر نیکی کا کوئی موقع اب مل رہا ہے، آج آ رہا ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اس نیکی کے موقع کو کل پر نہ ٹالے، پتہ نہیں وہ نیکی کا موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہاتھ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی لیے کبھی نیکی کا کوئی موقع ہاتھ آتا ہے، مسلمان کو کسی صورت میں اس میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں
اونٹنیاں ہیں، گھوڑے ہیں، تیز رفتار سواری ہے، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکلنے کے بعد بھرپور تیاری کر کے آپ کے ساتھ جا ملوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح تیاری کروں اور نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ مل جاؤں۔ کاش میں یہ کر لیتا، لیکن نہیں کر سکا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام تبوک پہنچ گئے۔ آپ دشمنوں سے ملاقات کرنے کے لیے تبوک پہنچ گئے، تب تک میں تیاری نہ کر سکا، مدینے سے نہ نکل سکا اور آپ تک نہ پہنچ سکا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں میں چکر لگاتا تو صرف دو طرح کے لوگ مجھے دکھائی دیتے، دو طرح کے لوگ دکھائی پڑتے، ایک تو منافق، ایک تو منافق جو جنگ سے پیچھے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا، اور دوسرے وہ جو کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو جنگ میں شرکت کرنے سے رخصت دے دی تھی۔ ایسے ہی دو قسم کے لوگ مدینے میں مجھے دکھائی پڑتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں چکر لگاتا رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام تبوک پہنچ گئے تو تبوک پہنچ کر نبی علیہ السلام نے مجھے یاد کیا، صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کعب بن مالک ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے، شریک نہیں ہوئے۔ تو بنو اسلم کا یا بنو سلیم کا ایک آدمی کہتا ہے کہ کہ اللہ کے نبی کعب بن مالک بڑے مالدار ہو گئے ہیں اور مالدار ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں غرور آ گیا ہے، تکبر آیا ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوئی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس وقت نبی علیہ السلام کے سامنے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں کعب بن مالک کو جانتا ہوں، ان کے اندر ذرا برابر تکبر نہیں، ذرا برابر غرور نہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کیا عذر ہے، کیا بہانہ ہے جس وجہ سے ہمارے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ ختم کرتے ہیں، مدینہ واپس آنے لگتے ہیں، صحابہ کو جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، 3 صحابہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ سے واپس آ گئے۔ سارے صحابہ سوچنے لگتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ آئیں گے تو ہم کو آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور اپنا عذر رکھنا پڑے گا، کیا عذر کیا بہانہ تلاش کریں گے۔ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے اور آپ کا وطیرہ تھا، آپ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سفر سے آتے تو سب سے پہلے اپنے گھر نہ جا کر مسجد آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، بیٹھ جاتے، صحابہ سے آنے والوں سے ملاقات کر لیتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جایا کرتے۔ سفر سے واپس آ گئے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے، مصلی پر بیٹھ گئے، 2 رکعت نماز ادا کر کے جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے وہ آتے گئے، تقریباً 80 سے زیادہ لوگ تھے پیچھے رہنے والے، اس میں منافقین بھی تھے، منافق آتے گئے اور اپنا عذر پیش کرتے گئے، جھوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ظاہر کو سن لیا اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، کہا کہ تمہاری ظاہری بات تو میں سن رہا ہوں لیکن تمہارے دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، میں تمہارے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بات کرنے کا سلیقہ عطا کیا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے میں اپنے معاملے کو اچھے انداز میں پیش کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ کسی اور کے سامنے ہو نہ ہو میں بات بنا سکتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے بیٹھ کر سوائے سچ کے میری زبان سے کوئی اور جملہ نہیں نکلے گا۔ آپ کے سامنے آ گیا، نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر آپ غصے سے مسکرانے لگے، مسکراہٹ تھی لیکن غصے والی، غضبناک والی، ناراضگی والی۔
میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت عطا کی، طاقت عطا کی، سارے وسائل فراہم تھے، پیچھے رہنے کے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، صرف سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جب تک اللہ کا کوئی حکم تمہارے بارے میں نازل نہ ہو جائے انتظار کرو۔ کعب بن مالک باہر آئے، ان کی قوم کے لوگ لعنت ملامت کرنے لگے کہ اتنے لوگ آتے گئے، اپنا بہانہ پیش کرتے گئے، تم نے بہانہ کیوں نہیں بنایا؟ لوگ لعنت اور ملامت کرنے لگے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ جاؤں اور کوئی بہانہ پیش کرو، لیکن میں نے سوال کیا کہ کیا میرے علاوہ کسی اور صحابی نے اپنا عذر اسی طریقے کوئی بات اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے فرمایا دو بدری صحابی ہیں، دو بدری صحابی ہیں، ہلال اور مرارہ، ان دونوں نے بھی ویسے ہی بات کی جیسے تم نے کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی یہی جواب دیا ہے، اللہ کا جب تک کوئی حکم نازل نہ ہو جائے انتظار کرو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا کہ کوئی صحابی تین لوگوں سے بات چیت نہ کرے، گفتگو نہ کرے، ایک فریضے کو ادا کرنے سے پیچھے رہے، اور سچ بیان کیا، کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات کرنے سے منع کر دیا۔ میرے دوستو، 40 دنوں تک کسی صحابی نے ان سے گفتگو نہیں کی، کسی صحابی نے بات نہیں کی 40 دنوں تک۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں سلام کرتا، کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا، صحابہ راستہ بدل دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی آتا نماز ادا کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب میں کھڑے ہوتا تو سلام کرتا، تو میری نگاہ آپ کے ہونٹوں پر ہوتی، آیا جواب میں آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے، جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اتنا ملاحظہ، اتنی زندگی تنگ ہو گئی تھی، 40 دنوں تک کسی صحابی نے بات نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی، تنگ ہو گئی، زندگی بڑی مشکل نظر آنے لگی، کٹھن گزرنے لگی۔ 40 دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک رسول آتا ہے، قاصد آتا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، بیویاں تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ کعب بن مالک نے سوال کیا، کیا اللہ کے نبی نے طلاق دینے کا حکم دیا؟ طلاق دینے کا حکم دیا؟ کہا کہ نہیں، وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ کعب بن مالک نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے انتظار کرو، انتظار کرو۔ میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صحابہ کیسے بجا لاتے تھے، کیسے تکمیل کیا کرتے؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر نبی کہتے بیوی کو طلاق دینا ہے، طلاق دینے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے طلاق کا حکم نہیں دیا، کہا کہ بیوی تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اسی دوران میں بازار میں گزر رہا تھا، بازار میں جا رہا تھا کہ ایک آدمی غسان کے بادشاہ کا خط لے کر مجھے تلاش کرتے ہوئے آیا، غسان کے بادشاہ کا خط لے کر مجھے ڈھونڈتے ہوا آیا، اور مجھ سے کہتا ہے کہ کعب بن مالک، غسان کے بادشاہ نے تمہیں یہ خط لکھا ہے۔ میں نے خط اس سے لے لیا، خط میں لکھا تھا کہ بادشاہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، غسان کا بادشاہ مجھ سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، برا معاملہ کیا ہے، میں تمہاری قدر کو جانتا ہوں، تمہارے مرتبے کو پہچانتا ہوں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، وزیر بنا دیں گے، اپنی بادشاہت میں حصہ دے دیں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کا خط پڑھا اور
سے آنسو آ گئے. کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مزید آزمائش ہے, ایک مزید آزمائش ہے. گھر میں گئے, چولہا چل رہا تھا, اس خط کو چولہے کے حوالے کرے, آگ میں جلا دیا, کیونکہ ان کا ایمان تھا, ان کا یقین تھا کہ ان کا رب ان کی توبے کو سنے گا, ان کی غلطی کو ضرور معاف کرے گا. میرے دوستو 50 دن گزر جاتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن فجر کی نماز ادا کر کے میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا, میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اچانک تیز آواز سنی, پکارنے والا پکار رہا تھا, آواز دے رہا تھا کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کہ اے کعب بن مالک بشارت ہو, خوشخبری ہو, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا, تمہاری غلطی کو معاف کر دیا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھا ہوا تھا, جیسے ہی یہ خوشخبری سنتا ہوں, آواز سنتا ہوں, مجھے یقین ہو گیا کہ میرے رب نے میری توبہ کو قبول کر لیا, میری غلطی کو معاف کر دیا ہے. اسی وقت میں وہاں سے نکلا اور جیسے ہی اس آدمی سے میری ملاقات ہوتی ہے جس نے ندا دی تھی, آواز لگائی تھی, میں اپنے کپڑے اس کو ہدیہ کر دیا اور آریت دوسرے کپڑے پہنے, اپنے کپڑے میں نے اس کو دی تھی, اس لیے کہ اس نے مجھے بشارت سنائی تھی, خوشخبری دی تھی. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا, صحابہ کا مجموعہ ہے, فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا. میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوا, صحابہ میری طرف آتے جاتے مجھے مبارکبادی دیتے جاتے کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے, مبارک ہو. صحابی فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے طلحہ ابن عبید اللہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد میری طرف اٹھ کر آتے ہیں, مجھے مبارکبادی پیش کرتے ہیں. کعب بن مالک نے کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ کی وہ مبارکبادی میں زندگی بھر بھلا نہیں سکتا, بھول نہیں سکتا. ان کا جو رویہ میرے ساتھ تھا. نبی علیہ السلام کے پاس آیا, میں بیٹھ گیا اور فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے نجات دی ہے سچائی کی وجہ سے, سچ کہنے کی وجہ سے. اگر میں سچ نہ کہتا تو اللہ میری توبہ کو قبول نہ کرتا, میرا حشر بھی منافقین کے ساتھ ہوتا, بہانے بازوں کے ساتھ ہوتا, لیکن میں نے سچ بیان کیا, اسی وجہ سے اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا. اللہ نے اسی طرف قرآن میں اشارہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں اللہ کا ڈر پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون؟ کعب بن مالک, سچے ہلال, سچے مرارہ, یہ سارے صحابہ سچے تھے. اگر نجات چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, میں اللہ کے راستے میں اپنا پورا مال خوشی کے اس موقع پر خرچ کرنا چاہتا ہوں, دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ پورا مال خرچ نہ کرو, بعض مال اپنے اہل و عیال کے بھی باقی رکھو, مال کے بعد حصے کو اپنے اہل و عیال کے لیے باقی رکھو. اس کے بعد کعب بن مالک عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بقیہ زندگی کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں کہوں گا, جھوٹ استعمال نہیں کروں گا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس وعدے کے بعد, اس عہد کے بعد بہت سارے واقعے ایسے آئے جہاں جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے دنیا کا نقصان کر لیا, کبھی جھوٹ استعمال نہیں کیا. جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تابعی سے کہتے ہیں کہ جو زندگی اب تک گزری ہے نبی سے معاہدہ کرنے کے بعد اب تک میں نے جھوٹ استعمال نہیں کیا, اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی مجھے توفیق دے گا اور جھوٹ سے بچائے گا. میرے محترم مسلمان دوستو, یہ واقعہ بہت ساری عبرت کی, نصیحت کی چیزیں لیا ہوا ہے. اگر کبھی فرائض کے ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو جائے, رب کی طرف آئے, اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگے. نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتے,
ہم کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور انسان کے لیے زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہوتا ہے جب اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے، اس کے گناہ کو معاف کر لے۔ جیسا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے کعب بن مالک کو دیکھ کر کہا تھا کہ آج تمہارے لیے جب سے تمہاری ماں نے جنم دیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تمہاری زندگی میں اس سے بہتر دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا ہے، اس سے بہتر دن تم نے نہیں پایا ہے۔ سب سے بہترین دن وہ ہوتا ہے مومن کے لیے جب اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ہم کو چاہیے کہ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، سچ بولنے والا، سچ پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ موت دے تو توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔